حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے۔ احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے، یعنی اپنے چہرے کو ننگا رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر سامنے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا، اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تو نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کف بصر کی عادت پڑ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل رہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا، لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ، وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے، اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا، تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ، بلکہ مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی اور حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی۔ فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو گئی۔ اب ام المومنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی۔ ایک تو یہاں حضرت ام المومنین کا عقیدہ سمجھیے، اور دوسرا حیا کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ قبر میں ہیں اور مٹی کے کتنے پردے ہیں اوپر، لیکن فرمایا اس کے باوجود میں اوڑھنی اوڑھ کے جایا کرتی تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آیا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن مثل اسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا۔ فرمایا بہت ساری عورتیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا لباس اس طرح کا ہے کہ ان کے ابھار اور ان کی پردے والی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اور ان کے سر ایسے ہیں جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی بندہ 500 سال دور مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ رہتی ہیں اور جو لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اقبال نے کہا تھا نوجوانہ چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، کہ میری قوم کی حالت یہ، آج سے 60-70 سال قبل اقبال نے کہا میری قوم کی حالت یہ ہے کہ جو جوان ہیں وہ اپنے تن میں مشغول ہو گئے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے جسم کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ یہ وظیفہ عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے۔ لیکن بیوٹی پارلر پہ اب تو مرد بھی سج کے آتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ۔ تو نوجوانہ چو زنا مشغول تن، اقبال کہتا ہے کہ جو مرد ہیں جوان ہیں وہ بھی عورتوں کی طرح اپنے تن میں مشغول ہیں، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، اور جو بوڑھے ہیں وہ بھی حیا سے بیگانہ ہو گئے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی پیروی کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی پیروی کریں۔ جوانوں کو بوڑھوں کے نقوش قدم پہ چلنا چاہیے، لیکن بوڑھوں کو جوانوں کے نقوش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنے بڑھاپے کا حیا ہونا چاہیے۔ اگر بوڑھا بھی ہو گیا
اور نظر کے اندر حیا پیدا نہ ہوا، قبر میں ٹانگیں چلی گئی لیکن نظر پھر بھی بدکاری کرتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بدبختی اور زیادہ کیا ہو سکتی ہے۔ میاں صاحب نے شاید ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ تو